آج میں آپ سب کے ساتھ کسی اور کے کمنٹ سے نہیں بلکہ اپنی کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں، اپنی پرسنل میریکل سٹوری۔ سورہ بقرہ نے میری زندگی کو کس طرح بدلا کہ آج یہاں میں بیٹھ کر بات کرنے کے قابل ہوں۔ کب کب ٹوٹی، کس اذیت سے گزری، کب کب حوصلہ ملا، خود کو اللہ کے قریب کس طرح محسوس کیا، کب مایوس ہونے لگی، یہ سب میں آج آپ سب کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں۔ شاید یہ میری کہانی کسی مایوس دل کے لیے امید اور حوصلہ بن جائے، اس لیے ویڈیو کو مکمل دیکھیے اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے، اور اگر آپ کو حوصلہ ملے تو کسی اور بہن کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال چال ہے میری پیاری بہنوں بھائیوں؟ آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گی، آپ سب خیریت سے ہوں گی۔ میری دعا ہے کہ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، اللہ پاک آپ کی زندگی کے سارے غم مٹا دے، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے دکھ بڑے ہیں تو ان دکھوں سے کہہ دو میرا اللہ بڑا ہے۔ آج سچ بتاؤں تو میں پہلے ایک بہت لیزی سی لڑکی تھی، مجھ میں لوگوں سے بات کرنے کا بھی حوصلہ نہیں تھا۔ زندگی کی آزمائشوں نے مجھے اس طرح جکڑ لیا تھا کہ لگتا تھا اب ان سے نکلنا ممکن ہی نہیں۔ گھر کے حالات بھی عجیب ہو گئے تھے، جوائنٹ فیملی سسٹم، لوگ زیادہ تھے، مسائل زیادہ تھے، اور دل کا سکون کہیں کھو گیا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے زندگی بس اسی طرح گزر جائے گی۔ اتنی شدید آزمائشیں تھی، اتنی تکلیف تھی، لگتا تھا شاید میں بھی ایمان کھو بیٹھوں۔ اس طرح کے حالات بن جاتے میں خود سوچنے لگتی کہ شاید تعویذ ہی اس کا حل ہے۔ اگر میں آپ کو بتاؤں کہ ایک وقت ایسا تھا جب مجھے لگتا تھا میری زندگی کبھی نہیں بدلے گی، گھر کے حالات، دل کی گھٹن اور اتنی آزمائشیں کہ سانس لینا بھی مشکل لگتا تھا۔ اور آج میں دل سے ایک بات کہہ سکتی ہوں کہ اگر آج آپ کی زندگی میں بھی آزمائشیں، راستے بند لگ رہے ہیں، دل میں گھٹن ہے، تو یقین جانیے کسی تعویذ یا انسان کے پیچھے نہ بھاگیں، قرآن سے جڑ جائیں، خاص طور پر سورہ بقرہ، کیونکہ یہ صرف ایک سورت نہیں، یہ دلوں کو بدلنے والی روشنی ہے۔ سوچیے ایک ایسی زندگی جس میں گھر کا ہر فرد اداس، ناراض، بیمار ہو، چڑچڑاپن، غصہ اور نفرت ہر جگہ، ایسا لگتا ہو کہ زندگی بس یہیں ختم ہو جائے۔ ہر طرف سے ناکامی، جیسے کہتے ہیں مٹی میں ہاتھ ڈالو تو سونا بن جاتا ہے، لیکن ہمارے ساتھ یہ تھا کہ سونے میں بھی ہاتھ ڈالیں تو مٹی بن جاتی۔ اس طرح کی مثال لے لیں، ہر کام رکاوٹیں بن جاتا، بس لگتا تھا جیسے زندگی یہیں پر ختم ہو جائے، اور مایوسی بڑھنے لگی تھی، لگتا تھا کہ اب کچھ بھی بدلنے والا نہیں۔ لیکن یقین جانے اللہ کے آگے کچھ بھی ناممکن نہیں ہوتا۔ پتہ ہے کمی کیا ہوتی ہے، کس وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، کس وجہ سے اس طرح کی اتنی اذیت سے ہم گزرتے ہیں؟ اصل کمی ہمارے حالات میں نہیں بلکہ ہمارے یقین میں ہوتی ہے۔ جب دل کمزور ہو جاتا ہے تو انسان کو ہر راستہ بند نظر آتا ہے، لیکن جب دل میں اللہ پر سچا یقین جاگ جائے نا تو اندھیری راتوں میں بھی امید کی روشنی نظر آنے لگتی ہے۔ پھر انسان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ طاقت الفاظ کی تعداد میں نہیں بلکہ یقین کی سچائی میں ہے۔ اگر کوئی پوری سورت نہ بھی پڑھ سکے تو صرف اللہ کا ایک اسم مبارک، ایک اسم مبارک ہی سچے دل، عاجزی اور یقین کے ساتھ پڑھ لیں، تو اسی ایک نام میں بھی ایسی برکت اور تاثیر ہوتی ہے کہ بند دروازے بھی کھلنے لگتے ہیں، اور ناممکن بھی ممکن بنتا ہوا نظر آتا ہے، کیونکہ اللہ کے کلام میں طاقت ہے، اور اس طاقت کو جگانے والی چیز صرف اور صرف بندے کا یقین ہوتا ہے، اور یہی یقین انسان کو اللہ سے ملا دیتا ہے۔ جب دل میں سچا یقین پیدا ہو جائے تو بندہ صرف عبادت نہیں کرتا بلکہ عبادت کو محسوس کرنے لگتا ہے۔ پھر یقین کریں عجیب سی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، پھر صرف نماز نہیں رہتی، نماز صرف ایک فرض نہیں رہتی بلکہ دل کی ضرورت بن جاتی ہے۔ جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے دل کو وہ سکون مل رہا ہے جس کی وہ مدتوں سے تلاش میں تھا۔ سجدے لمبے ہونے لگتے ہیں، آنکھیں بند ہوں تو دل چاہتا ہے یہ لمحے ختم ہی نہ ہوں۔ انسان کو نماز کے وقت کا انتظار رہنے لگتا ہے، جیسے کوئی اپنے محبوب سے ملاقات کا انتظار کرتا ہے۔ وضو کرنا بوجھ نہیں لگتا بلکہ تازگی اور پاکیزگی کا احساس دیتا ہے۔ پھر ٹھنڈ بھی آپ کو ٹھنڈ نہیں لگتی، اور تھکن بھی آپ کو محسوس نہیں ہوتی، اور جب بھی تھوڑا سا وقت ملے دل خود بخود قرآن پاک کی طرف کھینچنے لگتا ہے۔ پھر آہستہ آہستہ انسان محسوس کرتا ہے کہ اس کے دل کی بے چینی ختم ہو رہی ہے، اندر ایک عجیب سا سکون اتر رہا ہے، اور یہی سکون دراصل اللہ کی قربت کا احساس ہوتا ہے جو صرف اس بندے کو ملتا ہے جس کے دل میں یقین زندہ ہو جاتا ہے۔ اور یقین کریں یہی کیفیت میری بھی ہونے لگی تھی جب میں اس مشکل وقت سے آہستہ آہستہ نکلنے لگی تھی۔ پہلے جو دل ہر وقت بوجھل رہتا تھا وہی دل اب سکون محسوس کرنے لگا تھا۔ پہلے ہر وقت جادو کے اثرات کا خوف رہتا،
اب دل ایسے مضبوط ہونے لگا کہ یقین ہو گیا کوئی طاقت میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، ساری طاقت میرے اللہ کی ہے۔ جو بڑے بڑے عالم ہمیں پڑھ کر دیتے ہیں، ہمیں یقین آ جاتا ہے کہ اب ہمارا علاج ہونے لگے گا، وہی یقین خود پر آنے لگتا ہے کہ اللہ ان کا ہے تو ہمارا بھی ہے، وہ بھی اللہ کے بندے ہیں، وہ بھی اسی اللہ کو پکارتے ہیں جو ہماری بھی سنتا ہے، ایک اللہ صمد پر جواب دیتا ہے۔ اور وہی دل اب سکون محسوس کرنے لگا۔ نماز میں کھڑی ہوتی تو لگتا جیسے ساری تھکن اور پریشانیاں اللہ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ سجدے لمبے ہونے لگے اور دل چاہتا تھا کہ یہ لمحے ختم ہی نہ ہوں۔ جب بھی تھوڑا سا وقت ملتا ہاتھ خود بخود قرآن پاک کی طرف بڑھ جاتے، وضو میں رہنا آسان لگنے لگا اور دل کو ایک عجیب سی طمانینت محسوس ہوتی۔ تب مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ جب اللہ اپنے بندے کو اپنی طرف بلاتا ہے تو اس کے دل میں ایسا سکون اتار دیتا ہے جو دنیا کی کسی چیز سے مل نہیں سکتا۔ یہاں میں آپ سب کے ساتھ ایک سچ بات کہوں، میں یہ نہیں کہوں گی کہ میں نے شروع سے ہی سیدھا سورہ بقرہ پڑھنا شروع کر دی تھی، نہیں، ایسا نہیں تھا۔ جب وہ برا وقت میری زندگی میں آیا تو میری حالت یہ تھی کہ میں اکثر روتی رہتی تھی، ایسا لگتا تھا جیسے کچھ بھی میرے بس میں نہیں رہا، نہ حالات سنبھل رہے تھے اور نہ ہی میں خود کو سنبھال پا رہی تھی، جیسے ایک عجیب بے بسی محسوس ہوتی، جو کرنا چاہو وہ ہو ہی نہیں پاتا تھا، دل ہر وقت بوجھل اور پریشان رہتا تھا۔ پھر جب مجھے یہ یقین ہونے لگا کہ شاید جادو یا کسی نحوست جیسے اثرات ہیں، تو ایک لمحے کے لیے میرے دل میں بھی یہ خیال آیا کہ شاید مجھے بھی انہی لوگوں کے پاس جا کر اپنا علاج کروانا چاہیے۔ لیکن سچ بتاؤں، جو لوگ پہلے ہی ایسی اذیتوں سے گزر چکے ہوں اور ان چیزوں سے دور رہنا چاہتے ہوں تو اللہ پاک انہیں یوں ہی ان کے حال پر چھوڑتا نہیں۔ جب بھی میں ان سے علاج کے لیے، جب بھی ویسے ہی جادوگروں سے میں علاج کے لیے سوچتی، حقیقت یہ ہے کہ مجھے پتا نہیں تھا کہ علاج کیسے ہوتا ہے۔ یہ ایک عجیب سی نئی آزمائش تھی میری زندگی میں۔ تو جب بھی میں یہ سوچتی کہ میں انہی لوگوں کے پاس جاؤں گی تو میرے دل کو بالکل سکون نہیں ملتا تھا، ہر وقت ایک عجیب سا خوف دل میں رہتا تھا، جیسے اگر کسی کو پتہ چل گیا کہ میں اس طرف علاج کا سوچ رہی ہوں تو کیا ہوگا۔ لیکن عجیب بات یہ تھی کہ جب میں قرآن پڑھتی تو دل میں کوئی خوف نہیں ہوتا تھا، جتنی دیر بیٹھ کر پڑھتی اتنا ہی سکون ملتا جاتا۔ اسی لیے میں سچ کہتی ہوں کہ میں نے ایک دم سے سورہ بقرہ شروع نہیں کی تھی۔ جب میں نے اپنا خود علاج کیا تو میں سب سے پہلے میں نے صبح شام کے اذکار شروع کیے، جن میں سورہ فلق، سورہ ناس اور سورہ اخلاص 33 مرتبہ پڑھتی تھی۔ اس کے ساتھ روزانہ 1000 مرتبہ استغفار کی تسبیح پڑھتی، اور پھر میں نے 41 دن ایک عمل شروع کیا جس میں سورہ بقرہ نہیں بلکہ سورہ رحمان اور سورہ تغابن پڑھ کر پانی پر دم کرتی تھی۔ اور یہاں بھی میں ایک گہری بات بتانا چاہتی ہوں، وہ پانی میں بہت عقیدت اور یقین کے ساتھ استعمال کرتی تھی، خود بھی پیتی تھی، اپنی پوری فیملی کو بھی پلاتی تھی، اور 41 دن تک وہ میں نے پانی گھڑے سے ختم ہونے نہیں دیا، اسی سے گھر کی دیواروں پر بھی چھڑکتی تھی، اور اللہ کی قدرت پر یقین ہوتا اور آنکھوں سے آنسو جاری رہتے، اور پھر وہی پانی نہانے کے بعد بھی جسم پر بھی ڈالتے ہم لوگ، اور کوشش کرتے تھے کہ وہ پانی زمین پر نہ گرے۔ یہ سب میں پورے یقین اور امید کے ساتھ کرتی رہی کہ علاج صرف اللہ کے پاس ہے، حل میرے اللہ کے پاس ہے، کوئی ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکتا جب تک اللہ کی حکمت اس میں نہ ہو، اور یقین تھا کہ بے شک اللہ پاک بہترین کرنے پر قادر ہے، اور یقین تھا کہ وہ کرے گا، ضرور کرے گا انشاءاللہ۔ پھر جب وہ عمل مکمل ہو گیا تو اس کے بعد میں نے سورہ بقرہ پڑھنا شروع کی، اور یقین کریں اس کے بعد تو جیسے برکتوں کے دروازے کھلنے لگے، جو کام رکے ہوئے تھے وہ چلنے لگے، جو ناممکن لگتے تھے وہ ممکن ہونے لگے، اور دل میں ایک ایسا سکون اترنے لگا جس کا میں نے پہلے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ تب مجھے سمجھ آیا کہ جب بندہ سچے دل سے اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے وہ راستے کھول دیتا ہے جن کا انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہی تھا قرآن کا معجزہ، سورہ بقرہ کا معجزہ، سورہ رحمان کا۔ میں نے صرف سورہ بقرہ ہی نہیں پڑھی تھی بلکہ یقین کے ساتھ پڑھی تھی، سورہ رحمان بھی پڑھی تھی، سورہ ناس، فلق، سورہ اخلاص، سورہ تغابن، یعنی جو بھی پڑھا پورے یقین اور دل کی سچائی کے ساتھ پڑھا۔ تب جا کر مجھے احساس ہوا کہ اللہ کا پورا کلام ہی رحمت، برکت اور شفا ہے، مسئلہ یہ نہیں کہ ہم کیا پڑھتے ہیں
دراصل بات یہ ہے کہ ہم کس یقین کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ جب بندہ ٹوٹے دل اور سچے یقین کے ساتھ، اپنی پوری عاجزی کے ساتھ کہ یا اللہ میں تو بالکل بے بس ہوں، ساری طاقت تیری ہے، تو وہ ہے جو ہر چیز پر قادر ہے، اسی یقین کے ساتھ اللہ کے کلام کی طرف آتا ہے تو اللہ اس کے لیے ایسے راستے کھول دیتا ہے جن کا وہ کبھی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اس طرح کی اور بھی بہت ساری باتیں، چھوٹی بڑی، جو میں نے محسوس کی، جن میں خواب، جو میں نے آپ کو پہلے بھی ویڈیوز میں بتائے ہیں کہ کس طرح کے خواب پہلے آتے تھے اور کس طرح کے خواب بعد میں آنے لگے۔ روحانیت بھرے خواب، جیسے پہلے خود کو پانی میں پھنسے ہوئے دیکھنا اور بعد میں صاف پانی میں خود کو نہاتے اور صاف کرتے ہوئے دیکھنا، اپنی کسی بھی چیز کو پانی میں دھوتے ہوئے دیکھنا، وضو کرتے دیکھنا، خود کے بال لمبے دیکھنا، خود کا چہرہ نورانی دیکھنا، پہلے جیسے جوتے نہیں ملتے، بعد میں وہی جوتے، خوبصورت جوتے پہنتے ہوئے خود کو دیکھنا، بزرگوں کو خواب میں دیکھنا، ان کی دعائیں دینا، ان کا مسکرانا، پہلے جو سیڑھیاں ٹوٹی ہوئی دیکھنا، ان پر چڑھ نہ پانا، بعد میں خوبصورت منزلوں پر اٹھتے دیکھنا، یہ سارے موضوع ہونے لگے۔ اس کے علاوہ جو ظاہری چیزیں تبدیل ہوئیں، جس چیز کی بندش تھی وہی کھل گئی، وہ دعا میں مانگتی تھی وہ قبول ہو گئی۔ الگ گھر لینا میرے لیے بہت مشکل تھا، ناممکن تھا، وہی راستے اللہ پاک نے کھول دیے، الحمدللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن سے سچی محبت عطا فرمائے، ہمارے دلوں کو اپنے کلام کے نور سے بھر دے، ہماری پریشانیاں آسان فرمائے اور ہمیں اپنے قریب کر لے، آمین یا رب العالمین۔ اور اگر آپ کو میری یہ کہانی اچھی لگی ہو، میری زندگی کے یہ معجزے جو قرآن پاک پڑھنے سے پیش آئے، اور آپ چاہتے ہیں کہ ایسی مزید ایمان بڑھانے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں، تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ پیغام اور لوگوں تک بھی پہنچ سکے۔ شاید آپ کا ایک شیئر کسی اور کی زندگی بدلنے کا سبب بن جائے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔